السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ خبروں سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں کی جانب۔ ریاست میں بلدیاتی انتخابات کا اعلامیہ جاری، کل سے نامینیشن کا آغاز، 11 فروری کو رائے دہی، 13 فروری کو نتائج کا اعلان۔ تلنگانہ میں 5 DSPs کا تبادلہ عمل میں لاتے ہوئے DGP شیوادر ریڈی نے مکتوب کیا جاری، نظام آباد ACP کے طور پر پی پرکاش کو کیا گیا تقرر، ACP راجا وینکٹ ریڈی کو سائبر آباد کمشنریٹ میں کیا گیا تبادلہ۔ جہد کاروں کو تحریک رہنماؤں سے سابقہ MP سنتوش کمار نے دور کیا ہے، تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کی تنقید۔ ملک کی آزادی میں سب کا خون شامل ہے، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے منعقدہ بین مذہبی کانفرنس میرا ملک میری پہچان سے خطاب۔ میونسپل انتخابات کے انعقاد عمل میں لانے کے تحت بودھن شہر میں واقع وجیا میری ہائی اسکول میں قیام عمل میں لائے گئے تقسیم مراکز کا ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی نے لیا جائزہ۔ 721واں سالانہ عرس شریف حضرت جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدعو کا 4 فروری کو آغاز، عوام سے شرکت کی اپیل۔ حضرت جلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ سندل مبارک 4 فروری بروز چاشمبہ منایا جا رہا ہے۔ سندل 2 بجے مدل پرانے بس سٹاپ سے نکل کر شریف پہنچے گا، حضرت کی بارگاہ میں درود اور سلام کے نذرانوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ 5 فروری بعد نماز مغرب جشن چراغاں اور فاتحہ خوانی ہوگی۔ تمام ذمہ داروں نے عوام الناس شرکت کی گزارش۔ ملک کی آزادی میں سب کا خون شامل، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے منعقدہ بینی مذہب کانفرنس میرا ملک میری پہچان سے خطاب۔ نظام آباد میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی بین مذہبی کانفرنس میرا ملک میری پہچان کا کامیاب انعقاد۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ضلع نظام آباد تلنگانہ زیر اہتمام کل بروز اتوار کو KGN پیلس بامقام امن نگر میں بعد مغرب کے منعقد تھا۔ کانفرنس کا آغاز جناب سید عبدالباقی ثانی نظامی صاحب سجادہ نشین بودھن و نائب صدر کونسل کے تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ ابتدا میں جناب صوفی محمد داؤد قادری صاحب سیکریٹری کونسل نے اپنے خطاب میں کہا کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل الحمدللہ کو محتاج تعریف نہیں ہے۔ کونسل کے چیئرمین عالی جناب عرف مآب حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب جانشین و سجادہ نشین اجمیر شریف کی سرپرستی میں سابق میں پیغام انسانیت کے عنوان سے کئی پروگرام میں منعقد ہوئے۔ اب عنوان میرا ملک میری پہچان کا پہلا پروگرام نظام آباد تلنگانہ میں منعقد ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دستور ہندوستان کا ہے، اس لیے ہندوستان میں کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تمام مذاہب کے مذہبی، سیاسی، سماج خیالات اور احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تربیت دیا، جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کیا گیا تھا، جو قابل تعریف ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو گنگا جمنا تہذیب کی مثال دی جاتی، یہ میرا ملک ہندوستان کی پہچان ہے۔ جناب مفتی عتیق احمد صاحب نظامی آرگنائزنگ سیکریٹری کونسل نے اپنے خطاب میں کہا کہ حصول آزادی کے وقت مجدد آئیب ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ سید شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ ہندوستان آزادی کرانے میں تمام مذہب کے رہنماؤں نے مل جل کر کام کیا۔ ہندوستان کی ترقی کے لیے تمام مذہب کے لوگوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ جناب بنگارو سائلو صاحب نے اپنے خطاب میں کہا
کہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمام مذہب کے رہنماؤں مل کر کام کیا، اس لیے ہندوستان میں بھی ہم سب بغیر کسی بھید بھاؤ پیار محبت سے رہنا چاہیے، تبھی ہندوستان ترقی کرے گا۔ سری ڈوڈوجی ویرا راجیشور گارو نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد کے میں ہر رمضان کے دعوت افطار میں شرکت کرتا ہوں۔ یہ کونسل ہمیشہ کسی پروگرام میں تمام مذاہب کے پیشواؤں کو مدعو کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کی ایک مثال ہے، اسی طرح ہم مل جل کر رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید عابد قاسمی صاحب صدر نظام آباد حج سوسائٹی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا لقب علماء اکرام صوفیاء اکرام خود دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو۔ آج بھی ہم اپنے ملک کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد نے اکثر پروگرام میں بین مذہبی حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے امن و امان بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ جناب عبدالرشید صاحب سابقہ DEO ضلع منچریا، پرنسپل عائشہ DED کالج نظام آباد نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حصول آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں انگریزوں کو حکومت، انہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا اور ہندوستان کے سیاسی سماجی مذہبی معاملات دخل اندازی شروع کر دی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمام مذہب کے قومی رہنماؤں نے گاندھی جی لیڈرشپ میں اس دیش کو آزاد کروایا اور ہندوستان میں 26 جنوری 1950 کو دستور ہند کو نافذ کیا۔ ہم اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی، فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے اور ہندوستان ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت اور اس کے مذہبی اتحاد ہو تو ملک کی ترقی کر سکتا ہے۔ اور جناب سید عبدالقادر قادری صاحب المعروف وحید پاشا صاحب حیدرآباد نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے کہا ہے کہ اس کونسل کے چیئرمین جناب سید نصیر الدین چشتی صاحب جانشین و سجادہ نشین کی سرپرستی میں ہندوستان بھر میں ملک سلامیت، اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو عام کرنے اس ملک میں فرقہ پرستی کا خاتمہ اور نفرتوں کے خاتمہ، محبت اور امن و امان کو قائم کر کے ہندوستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بعنوان میرا ملک میری پہچان کے تحت ہندوستان بھر میں یہ پیغام دینا ہے۔ ہندوستان کی عوام سے یہ خواہش ہے کہ اس بین مذہبی کانفرنس دوسرے علماء اکرام، مذہبی قائدین نے خطاب کیا۔ اختتام پر حضرت عبدالباقی صاحب کی دعا اور صوفی محمود اور قادری صاحب کی شکریہ پر کانفرنس اختتام عمل میں آیا۔ بلکہ ہمارے عوام کو خطاب کروں گا کہ وہ نظام آباد کی باشعور عوام ہے جو اپنے فرض کو سمجھتی ہے اور اس اہم ٹاپک کو سننے کے لیے اپنا وقت نکالا ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کئی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اس میٹنگ میں، اور میں ہمارے مہمان خصوصی کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو اس طرح کی انوویٹو نظام آباد بے شک آگے صوفی سجادہ نشین جو کام کر رہی ہے وہ ایسا کام ہے جو ملک کو جوڑنے کا ہے۔ الحمدللہ میں اس دور کو نام دے سکتا ہوں کہ یہ دور جہالت ہے، کیونکہ جہاں پر پہلے تعلیم اپنے استاد کے ادب سے آتی تھی، اپنے صوفیوں کے اور اپنے مرشدوں کے ادب سے آتی تھی، آج تعلیم صرف پیسوں کے بلبوتوں پہ صرف لفظوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس دور پر دور جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر ہم سیکھتے نہیں ہیں، صرف سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو وائرل ویڈیوز آتے ہیں، ہم طلباء اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے منزل مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامیہ ہائی اسکول میں منعقدہ جشن تعلیم تقسیم انعامات تقریب سے مولوی عبدالرفیق الدین مہذب مدرس کا خطاب۔ اسلامی ماڈل ہائی اسکول میں منعقد ہفتہ روز جشن تعلیم کے انعام یافتہ گان میں تقسیم انعامات تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا آغاز قرأت کلام پاک جماعت ششم کی طالبہ زیبا بیگم کے ذریعے ہوا۔ بعد ازاں حمد و نعت جماعت دہوم کی طالبات نے پیش کی گئی، جس میں مہمان خصوصی عبدالرفیق الدین مہذب مدرسے نے شرکت کی اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ طلباء اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے ذریعے
اس دور مسابقت میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کرتے اپنے آپ والدین اور اساتذہ اکرام کا نام روشن کرے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل کو درخشاں بنا سکتے۔ مہمان خصوصی اور اساتذہ اکرام کے ہاتھوں سے تمام انعام یافتہ گان طالبہ و طلباء و طالبات میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس تقریب میں صدر مدرس عبدالباسط صدیقی، سیکریٹری و کرسپانڈنٹ عبدالسلیم، مینیجنگ ڈائریکٹر سید سعید، شیخ امیر انور محی الدین MA فیصل، شیخ مسعود زبیر احمد کے علاوہ خاتون معلمات و طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھے۔ کروٹلا کے مشہور و معروف ایڈوکیٹ فصیح الدین لیں گے بلدیہ انتخابات میں حصہ، کیا اعلان۔ کروٹلا شہر کے مشہور و معروف شخصیت فصیح الدین صاحب ایڈوکیٹ نے صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہا، 18 نمبر وارڈ سے مجھے الیکشن لڑنے کا موقع دیجیے۔ 18 نمبر وارڈ کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس الیکشن میں کامیاب بنائیں۔ انشاءاللہ میں ہر کام میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ MAM صدر اسدالدین اویسی صاحب کے نقش قدم پر میں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کی جد و جہد دیکھ کر میں نے ہر کام میں آگے بڑھنے کا مجھے موقع ملا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں 18 وارڈ نمبر سے مجھے موقع دیجیے۔ آپ کا میزبان فصیح الدین ایڈوکیٹ۔ عزیزان ملت، میں آپ کا محمد فصیح الدین وکیل ہوں۔ وکیل کے پیشے سے 6 سالوں سے وکیل کے پیشے میں ہوں۔ 15 سال سے عوام کی خدمت گزار کر رہا ہوں، اور میں اس آنے والے میونسپل انتخاب میں 18 نمبر وارڈ سے کونسلر کی حیثیت سے آپ کو خدمت کرنے کا موقع کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں 18 وارڈ کروٹلا 18 وارڈ یعنی رویندر روڈ، بنڈا پیلی، عرفات پورہ، یہ 3 محلے 18 وارڈ میں آتے ہیں۔ آپ سے ادباً گزارش ہے، مجھے آپ ووٹ دے کے بھاری اکثریت سے جتا کر میونسپل کونسلر جتا کر آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیجیے۔ السلام علیکم۔ بودھن منڈل کے امداپور میں جاری کستوربا گاندھی گرلز اسکول کی کلکٹر الا ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ بودھن منڈل کے مقام پر واقع امداپور میں جاری کستوربا گاندھی گرلز اسکول کا کلکٹر الا ترپاٹھی نے اچانک تنقید عمل میں لاتے ہوئے اسکول میں موجود کمرے جات کا جائزہ لینے کے دوران عملے کا اٹینڈنس رجسٹر کی تنقید کرتے ہوئے طلباء کے لیے محفوظ کیے گئے مینو کے تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ مینو کے مطابق غذائیں سے بھرپور خوراک کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے متضمن کو احکامات جاری کیا، اور اسکول کے اطراف و اکناف کے ماحول کا سرسری طور پر جائزہ لیتے ہوئے کلکٹر نے طالبات کے تحفظ کے لیے اہم ترجیح دینے کی تاکید کی۔ کسی بھی صورتحال میں باہر کے کسی بھی شخص کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں، اور طلباء کے آنے والے والدین کے ہمراہی گھر روانہ کرنے کی تاکید کی، اور بار بار گھر جانے والے طالبات کے معاملے میں خصوصی توجہ مرکوز کرتے فیلڈ سطح پر جائزہ لینے کی تاکید۔ حال ہی میں بانسواڑہ منڈل کے کولم SC ریزیڈینشل اسکول میں زیر تعلیم 8ویں جماعت کی طالبہ سنگیتا کے بارے میں متضمن کی جانب سے کی گئی لاپرواہی کی وجہ سے ہونے والے حادثے کے سبب طالبہ فوت ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اس طرح کے واقعات پھر دوبارہ اعادہ نہ ہونے کے لیے طالبات کے تحفظ کے معاملے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ لاپرواہی کرنے والے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے کلکٹر نے 8ویں جماعت کے کمرے کا دورہ کرنے کے دوران طالبہ کو پڑھاتے ہوئے ان کی تعلیم صلاحیت کا جائزہ لیا، اور وہ اپنے ساتھ لائے گئے چاکلیٹ طالبات کو دیتے ہوئے خصوصی دلچسپی کے تحت تعلیم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ دراصل اسکول کے اطراف و اکناف فوری طور پر حصار بندی کی جائے اور خطرے کا سبب بننے والے گڑھے کو برابر کرنے کی اس سے متعلق عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر کلکٹر کے ساتھ تحصیلدار وٹھل اور مختلف محکمہ جات سے عہدیداران موجود تھے۔ نظام آباد ACP کے طور پر بی پرکاش کو تقرر کرتے ہوئے DGP شیوادر ریڈی نے مکتوب کیا جاری۔ نظام آباد ACP کے طور پر خدمات انجام دینے والے L راجا وینکٹ ریڈی کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ششیدھر ریڈی کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ 16 فروری 2024 میں راجا وینکٹ ریڈی نے نظام آباد ACP کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ ان کی جگہ پر سائبرآباد کمشنریٹ کے حدود میں واقع SB میں ACP کے طور پر خدمات
خدمات انجام دینے والے بی پرکاش کو نظام آباد ACP کے طور پر تبادلہ کیا ہے۔ حکام نے ACP راجا وینکٹ ریڈی کو حیدرآباد کے DJP دفتر میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں واقع لائنس بھون میں مفت آئی طبی کیمپ کا کیا گیا انعقاد۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں واقع لائنس بھون میں مفت آنکھوں کا طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس آئی کیمپ میں آرمول لائنس آئی ہاسپٹل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پنیا راجو نے تقریباً 30 افراد کے آنکھوں کا ٹیسٹ کرتے ہوئے ان میں موتی بین کی شناخت ہونے کے باعث انہیں سرجری کے لیے آرمول لائنس آئی ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے کہا کہ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں واقع لائنس بھون میں انعقاد عمل میں لائے گئے مفت آئی کیمپ کو عوام کی جانب سے مثبت رد عمل حاصل ہونے کا اظہار کیا۔ پروگرام میں لائنس کلب ضلع چیئرمین سی لنگم، زونل چیئرمین جی ساگر ریڈی، بالکنڈہ لائنس کلب صدر دنیش پٹیل و دیگر نے شرکت کی۔ కిసాన్ నగర్లో ప్రతి మంగళవారం ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం। ఈ కంటి పరీక్షల్లో కంటి ఆపరేషన్లు అవసరం చేయని వారందరికీ హార్మోన్ లైన్స్ కంటి ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా కంటి శస్త్రచికిత్సలు చేయిస్తున్నాం। అలా శస్త్రచికిత్సలు పూర్తి చేయించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా కంటి అద్దాలని పంపిణీ చేస్తున్నాం। ఈ అవకాశాన్ని మండలంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలు కంటితో तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने मासूम लड़की की आदत। जिला संगारेड्डी पठान चेरू हल्के में वाक़े इस्नापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एकतापुर पंडित पारातिम्मा जोड़े का फर्जंद 17 साल शिवानंद दिल के आरिजा की तकलीफ में मुब्तला होने के अलावा मासूम लड़की की सर्जरी के लिए इनके वालिदैन ने तेलंगाना जागृति सदर के कविता से रब्त किया और इनके काविशों के सबब निम्स हॉस्पिटल में 17 दिसंबर 2025 को सर्जरी की गई। सेहतयाब होने के बाद शिवानंद ने अपने वालिदैन के हमरा हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में के कविता से मुलाकात की। उस मौके पर के कविता ने कहा कि फौरी तौर पर सेहतयाब होकर तालीम को जारी रखने की ताकीद की और इनके खानदान को हर मुमकिन तौर पर सहारा देने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रियासत के 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और 116 बल्दियात के लिए इंतखाबात मुनक़िद होंगे। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशनर रानी कुमुदनी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स के साथ इजलास मुनक़िद करके इंतखाबी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान किया गया। शेड्यूल के इजरा के साथ ही रियासत भर में ज़ाब्ता अखलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। 28 तारीख से नामजदगियां वसूल की जाएंगी, जबकि 31 तारीख नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। बल्दियाती इंतखाबात में 53 लाख से जायद वोटर्स अपने अखराए दही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग 11 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 13 फरवरी को अंजाम देकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में 5 DSPs को तबादला करते DGP शिवाधर रेड्डी ने मकतूब किया जारी। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक शुरू की गए तबादले का अमल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। तबादले पर जाने वाले फौरी तौर पर अपने फराइज से फारिग होकर नए ओहदे का जायजा हासिल करने के लिए मकतूब में बताया गया है। फिलहाल भद्राद्री कोतागुड़म जिला में DJPA स्टैंड्स में DSP इलंदु SP SDPO के तौर पर फराइज अंजाम देने वाले सारंगा पानी को जिला खम्भम वायरा ACP के तौर पर तबादला किया है, जिससे वो इलंदु NDPO के तौर पर तैनात मनसूख की गई है। फिलहाल GHMC में DSP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले वायरा ACP पोस्ट से हटाकर GHMC एडिशन SP के खाली ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। इंटेलिजेंस सेक्शन में DSP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले विकन्ना बाबू को इलंदु NDPO के तौर पर तैनात किया गया है। हैदराबाद में ACP SB के तहत खिदमत अंजाम देने वाले प्रकाश को निजामाबाद TACP के तौर पर तबादला किया और निजामाबाद ACP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले राजा वेंकट रेड्डी को हैदराबाद DHP दफ्तर को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। जहदकारों को तहरीक के रहनुमाओं से दूर करने पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने साबिका MP संतोष कुमार पर की तनकीद।
तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा, गद्दार जैसे कायदीन को गेट के बाहर इंतजार करने की हालत आई है तो इसकी असल वजह संतोष कुमार होने का इल्जाम आयद किया, जो कि कविता ने निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली एक्साइज कांस्टेबल सोमिया की इयादत करने के बाद इन्होंने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि महकमे में आबकारी पुलिस, महकमे में जंगलियात पुलिस के पास हथियार है तो ही डर व खौफ रहेगा। इन्होंने कहा कि रियासत में घरेलू तशद्दुद बढ़ा है। इन्होंने कहा कि फोन टैपिंग के मामले में सिट संतोष कुमार को किस तरह की सजा दी जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। గౌరవనీయులు ఉద్యమ నాయకులు ఉద్యమకారులకు దూరమైనరంటే, పేద ప్రజలకు దూరమైనరంటే, అమరవీరుల కుటుంబాలకు దూరమైనరంటే, పెద్ద పెద్ద నాయకులు గద్దర్ గారు లాంటి వాళ్ళు గేట్ బయట ఉండే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈటల రాజేందర్ గారు లాంటి వాళ్ళు పార్టీ వీడే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈ అన్ని దుర్మార్గాలకు కూడా సెంటర్ పాయింట్ మొదటి దయ్యం ఈ సంతోష్ రావు అనేటటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆ సంతోష్ రావు గారిని సిట్ ఇప్పుడు పిలిచిందని చెప్తూ ఉన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ గుంపు మేస్త్రి గారు मजलिस बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के तहत बोधन शहर में वाक़ई विजय मेरी हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए तकसीम मराकिज़ का जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने म्युनिसिपल इंतखाबात के इनकाद के लिए किए जाने वाले इंतजामात के तहत बोधन शहर में वाक़ई विजय मेरी हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जायजा लिया और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनकाद के लिए बोधन म्युनिसिपलिटी को इससे मुताल्लिक़ इंतखाबी मवाद की फराहमी के लिए विजय मेरी स्कूल में मौजू होने वाले मुख्तलिफ कमरों का फील्ड सतह पर जायजा लिया। ट्रांसपोर्ट और पार्किंग की सहूलियात के साथ साथ सिक्योरिटी के पहलुओं का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर सब कलेक्टर विकास मेहता से म्युनिसिपल कमिश्नर जादू कृष्णा दीगर हुकाम से डिस्ट्रीब्यूशन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और किसी भी किस्म की कोताही के बगैर म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के अमल को मौसर तरीके से अंजाम देते हुए तमाम तरीन सहूलियात दस्तियाब में रखने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। नवी पेट मंडल नायब सरपंच के फोरम सदर के तौर पर नाड़ापुर नायब सरपंच जी राजू को बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। नवी पेट मंडल नायब सरपंच के फोरम मंडल नायब सरपंचों के बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। फोरम मंडल के तौर पर नाड़ापुर जी राजू को मुंतखब किया और नायब सदर के तौर पर अनंतागिरी राजा शेखर को और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर शिवा तांडा जीवन नायक और इसके अलावा खजांची के तौर पर काउंसिल संदीप मुशीर के तौर पर स्टेशन एरिया मूसा को मुंतखब किया और अराकीन के तौर पर मुकनपल्ली अब्बापुर यम और पोतंगल नायब सरपंचों को बिला मुकाबला इंतखाब करने वाले नायब सरपंचों को इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने दही तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। అలాగే చాలా ఎంతో కొంత సేవ చేసే రాజకీయాలకు వచ్చిన వాళ్ళము మనము ప్రతి విషయంలో మన ఏదున్నా మన హక్కు మనం కొట్టడానికి అందరం సహకరించుకుందామని కోరుతున్నాం। నవీపేట్ మండల అన్ని గ్రామాల ఉప సర్పంచ్లు ఫోరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ ఫోరంలో అధ్యక్షుడిగా నారాయణపూర్ గొంటి రాజు గారిని, అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాను జీవన్ నాయక్ శివతండ వారిని, ఉపాధ్యక్షులుగా అనంతగిరి సిహెచ్ రాజశేఖర్ గారిని మరియు క్యాషియర్గా కోస్లీ బట్వార్ సందీప్ గారిని, సలహాదారులుగా మూసా స్టేషన్ ఏరియా अदेविधंगा पुतंगल CPI ML रियासती कायद के यादगिरी की पहली बरसी से मुत्तालिक पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई। CPI ML मासलाइन रियासती कायद कामरेड यादगिरी की पहली बरसी से मुत्तालिक पोस्टर की पार्टी अर्बन जिला कमेटी के जेर एहतमाम NR भवन कोटा गली में रस्म इजराई अमल में लाएगी। इस मौके पर CPI ML मासलाइन पार्टी जिला सेक्रेटरी गुनामाला कृष्णा ने कहा कि आदर्शा कम्युनिटी और मुत्तहिदा जिला निज़ामवाद के लिए तवील अरसे से पार्टी जिला सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले यादगिरी की पहली बरसी को पार्टी अर्बन रूरल जिला कमेटी के जेर एहतमाम 1 फरवरी जिले के मराकिज पर वाक़े गायत्री नगर वेंकटेश्वरा कल्याणम में इनकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी रियासती कायदीन M नरेंद्र, निजामाबाद बोधन डिवीजन सेक्रेटरी M वेंकन्ना डी राजेश्वर के अलावा दीगर ने शिरकत की। मरकज की जानिब से मुतारफ करदा 4 लेबर कोड को मनसूख करने के लिए 12 फरवरी को मुल्क भर में मुनक्किद होने वाली हड़ताल को कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील।
इस्लामाबाद CITU जिला दफ्तर में हड़ताल बुकलेट की इजराई अमल में लाएगी। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा GBI रामजी एक्ट को मनसूख करते महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम को जारी रखे और बरकी की तरमीम एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा। प्रोग्राम में CITU जिला कायद रामलू, इमाम अब्दुल, श्रीनिवास, शंकर, राजू, सुरेश, अजय दीगर ने शिरकत की। ఫిబ్రవరి 12వ తారీఖు నాడు దేశవ్యాప్త సమ్మెలో ప్రజలు, కార్మికులు, రైతులు, కర్షకులు పాల్గొని పెద్ద ఎత్తున జయప్రదం చేయాలనేది CITU జిల్లా కమిటీగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పోరాడి సాధించుకున్న 29 చట్టాలను కుదిస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత, ESI, PF సౌకర్యాలు కల్పించాలని, कनीस वेतनाలు इవ్వాలి। इख्तिताम से कबल नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात का इलामिया जारी, कल से नॉमिनेशन का आगाज। 11 फरवरी को राय दही, 13 फरवरी को नताइज का ऐलान। तेलंगाना में 5 DSP का तबादला अमल में लाते हुए DGP शिवाधर रेड्डी ने मकतूब किया जारी। निजामाबाद ACP के तौर पर P प्रकाश को किया गया तकर्रुर। ACP राजा वेंकट रेड्डी को साइबराबाद कमिश्नरेट में किया गया तबादला। जहेदकारों को तहरीक रहनुमाओं से साबिका MP संतोष कुमार ने दूर किया है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने की तनकीद। की आज़ादी में सबका खून शामिल है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस मेरा मुल्क मेरी पहचान से खिताब। म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाने के तहत बोधन शहर में वाक़ विजया मेरी हाई स्कूल में क़ियाम अमल में लाए गए तक़सीम मराकिज़ का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने लिया जायजा। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।